آج میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں کہ جن کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا ہو تو اللہ کے فضل سے ایک بوٹی سے یہ آزمودہ عمل ہے۔ بس یہ آپ کے پاس نسخہ آ گیا۔ استقرار حمل کے بعد حمل قائم ہو گیا، اس کے بعد شور ہو گیا، شورٹی ہوگی، پتہ چل گیا کہ حمل قرار پا گیا ہے، تو یہ عورت 6 گرام روزانہ نہار منہ شیر گائے کے دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ نہار منہ کوشش کریں کہ ایسی گائے ہو جس نے بچڑا جنم دیا ہو۔ السلام علیکم۔ دیکھو، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت اٹل فیصلہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عبادت قبول کرے نہ کرے، دعائیں قبول کرے نہ کرے، حاکم الحاکمین ہے، رب العزت ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو ادویات، میڈیسن، ٹریٹمنٹ یہ اللہ کریم نے ہی بنایا ہے۔ ایک نسخہ مجھے ایک بزرگ نے دیا جو کہ ضلع راولپنڈی میں گڑھی افغانہ گاؤں ہے، وہاں کے سید ہیں، ابھی وہ فوت ہو گئے، ڈینٹل تھے، سید محمد اسلم شاہ صاحب گدی نشین کے رشتہ دار تھے۔ میں چھوٹا ہوں، ان سے بہت چھوٹا ہوں، بہت بزرگ تھے۔ ان کے بیٹے سید محمد عباس وہ میرے دوست ہیں۔ جب نئی میں نے پریکٹس کی تو ایک دن میرے پاس آئے، بڑا پیار محمد کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگا بیٹا آج میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں کہ جن کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، لڑکا پیدا ہو تو اللہ کے فضل سے ایک بوٹی سے یہ آزمودہ عمل ہے، لوگوں کو دے دیا کریں، بتایا کریں۔ میں نے کہا شاہ صاحب بہت نوازا، شیخ مہربانی حضرت صاحب۔ کہنے لگے کہ 1000 دانی بوٹی ہوتی ہے، یہ اس کی 2 اقسام ہے، ایک گرین پتوں والی ہے، ایک ریڈش پتے ہوتے ہیں، یہ مفروش ہوتی ہے، معمولی ساسبے سے دودھ نکلتا ہے۔ کہنے لگے اس کو اکھاڑیں، خوب صاف کریں پانی میں، پھر اس کو سکھائیں، گرائنڈ کریں۔ اگر یہ 250 گرام ہے تو 250 گرام ہی آپ نے سونف لینی ہے۔ سونف بہت اعلیٰ قسم کی ہو، اچھی ہو، صحت مند ہو۔ اس کو صاف کریں، اس کو الگ گرائنڈ کر رہے ہیں، اس کو الگ گرائنڈ کر رہے ہیں، دین مکس دونوں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے برابر آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کے برابر وزن میں آپ نے مصری لینی ہے، مصری اعلیٰ قسم کی ہو۔ بس یہ آپ کے پاس نسخہ آ گیا۔ استقرار حمل کے بعد حمل قائم ہو گیا، اس کے بعد شور ہو گیا، شورٹی ہوگی، پتہ چل گیا کہ حمل قرار پا گیا ہے، تو یہ عورت 6 گرام روزانہ نہار منہ شیر گائے کے دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ نہار منہ کوشش کریں کہ ایسی گائے ہو جس نے بچڑا جنم دیا ہو۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، شیر گاؤں سے لے لیا کریں۔ اگر شیر گاؤں کا دودھ ملک آف کو نہ مل سکے تو بھینس کا دودھ لے لیں، بکری کا دودھ لے لیں۔ بہرحال شیر گاؤں بیسٹ ہے، اس نسخے کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو لازمی ہے، ہر مسلمان ہمارا عقیدہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا بھی کھاتے ہیں، درود شریف اور بسم اللہ اور درود شریف دعا کھانے سے پہلے بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا اس نسخے سے۔ اللہ کریم ہر کسی پر رحم کرے، ہر کسی کی مصائب دور کرے، ہر کسی کے دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ ایک سبحانی بات بتاتا ہوں، مفہوم حدیث، یعنی کوشش کرتا ہوں کہ مفہوم بیان کر سکوں۔ قیامت کا روز ہوگا، 2 ہمسایوں کا مسئلہ آ جائے گا، ہمسائے دونوں کا، دائیں کا بائیں کا۔ یہ ویسے تو 40 گھروں تک حدیث مبارک میں ہمسائیگی ہے۔ 2 ہمسائے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کریم فرمائے گا کہ کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ایک بولے گا کہ اے رب العزت، اس آدمی کی وجہ سے، ہمسائے کی وجہ سے میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ دوسرا ہمسایہ بولے گا اے رب کریم، میں نے تو اس کو کبھی کوئی بات ہی نہیں کی، اس سے ایسی ویسی کوئی بات ہی نہیں کی، تو یہ میں اس کو کس طرح میں سبب بنا ہوں کہ یہ آج دوزخ میں جا رہا ہے؟ کہنے لگا دوسرا، وہ کہے گا کہ اے رب العزت، یہی تو بات ہے، اگر میں برائی کرتا تھا، کسی قسم کی بھی برائی کرتا تھا، اس نے مجھے کبھی روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، دیکھتا رہتا تھا، اگر بھی یہ مجھے روکتا ٹوکتا، نیکی کی ہدایت کرتا، نیکی کا راستہ بتاتا، میں اس برائی سے، ان برائیوں سے بچ جاتا، آج میں دوزخ میں
نہ جاتا تو اس ہمسایہ کی وجہ سے آج میں دوزخ میں جا رہا ہوں، تو رب العزت فرمائیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو جاؤ نا جنت میں، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ تو بھائی ایک دوسرے کا خیال کیا کرو، بہت خیال کیا کرو۔ ہمسایہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ اس کے پوچھ ہی نہیں رہے یار مسئلہ کیا ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ نماز با جماعت کیوں ضروری ہے؟ اسی وجہ سے ہی ہے۔ لوگ پوچھتے تھے پچھلے وقتوں میں، آج یار فلاں جماعت میں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، وہ لوگ اس کے گھر کی طرف جاتے تھے، یار بیمار تو نہیں ہے، کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ تو آج تو وہ ماحول ہی ختم ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کا خیال کیا کرے۔ اللہ کریم ہر کسی پر رحم کرے، فضل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔